ایک ڈاکٹر تھا، وہ لوگوں کے نا دماغ کا علاج کرتا ہے. بڑے مشکل جو ہے نا مریضوں کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ ڈیلی کام ہو رہا تھا. مشکل مریض، جلدی علاج نہیں ہو رہا تھا. اس کو سمجھ آ رہی تھی میں کیا کروں. تو گھر واپس گیا شام کو، تو کچن میں گیا کوئی چیز لینے کے لیے. تو کچن میں چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں، جس کو پنجابی میں کیڑی کہتے ہیں. کیڑی ہے کیڑی، اور کوئی ہزاروں ہوں گی کیڑی. اس کو تھوڑا سا دماغ اس نے سوچا اس کے اوپر کہ یہ کیڑیاں جس طرح میرے کچن میں گھس آئی ہیں، میں اسپرے کر رہا ہوں تو یہ کیڑیاں جا رہی ہیں اسپرے کرنے سے. جو میرے مریض ہیں ان کے اندر بھی یعنی یہ کیڑیاں تو نہیں ہیں پر برے خیالات گھسے ہوئے ہیں. میں تو ان کو دوائی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پر وہ نہیں جا رہے. میڈیسن سے کوشش کر رہا ہوں. برے خیالوں کا کوئی علاج نہیں ہے، بری سوچوں کا. جیسے میں نے کہا نا گاندے کا کوئی علاج نہیں، گاندے کو ہٹانا ہی پڑے گا. گاندے کا صرف ایک ہی علاج ہے، کیا ہے؟ اس کو ہٹائیں. تو ہم نے اپنی لائف میں بری خواہش، جیسے بھی ایک جملہ بولا بھائی سہیل نے کہ بری خواہشیں جو ہے آپ کو ختم کر دیں گی، انسان کو مار دیتی ہیں، مار دیتی ہیں خواہشیں اور سوچیں. کبھی آپ نے کوئی چیز سیکھی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ اب آپ نے اس کو اپنے دماغ میں سے نکالنا ہے، مشکل ہوگی کہ نہیں؟ اس کو انگلش میں ارن لرن کہتے ہیں. پہلے ہے سیکھنا. جو سیکھ آپ نے سیکھی ہے یعنی وہ بات جو آپ نے سیکھ لی اس کو آپ نے نکالنا ہے بھائی. کبھی آپ نے سوچا کہ کیا جو میں نے سیکھا ہے اتنے سالوں میں وہ ہو سکتا غلطی ہو؟ جہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں 5,000 کی شاپنگ کس کس نے کی ہے؟ میں کہوں گا تقریباً سب نے کی ہو، کرسمس پہ یا ایسٹر پہ لائف میں. 500 کی تو سارے ہی کر لیتے آج کے دور میں. اگر آپ کو کہا جائے کہ یار شادی ہے کسی کی تو 500 کی شاپنگ نہیں کریں گے، 1000 روپے کی کر لیں. آپ چاہیں گے میں 5,000 سے کیا 50,000 کی شاپنگ کروں اگر کسی بڑے عزیز کی، کسی بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ چلو شادی نہ بھی ہو، عام بھی آپ جائیں گے میں اچھے سے اچھا کپڑا پہنوں، ہلکے والا نہ پہنیں. اگر آپ کو خدا دے رہا ہے تو آپ پہنیں، لیکن اگر نہیں دیا تو آپ خواہش کریں گے، چاہیں گے کہ اگر آپ کو خدا دے تو منع تو نہیں کریں گے نہیں خدا میں سادے پانے دے، ٹھیک مجھے نہیں چاہیے. کوئی کہے گا یہ؟ پر میں آپ کو بتاؤں، رات کو میں نے ایک کتاب خریدی ہے 6,000 روپے کی، تقریباً 6,000 روپے کی. اور اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہے نا وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس نے مجھے بائبل کی یعنی پہچان کری، بائبل میں سے کیسے سیکھنا ہے یہ اس نے مجھے بتایا. تو 6,000 روپے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. جب آپ نے ایک ٹیچر ہائر کیا ہے جس کی 6,000 روپے فیس ہے. کوئی اور لوگ باہر کی کنٹریز میں ایون امریکہ میں انگلینڈ میں بھی وہ کتاب جلدی نہیں خریدتے. اتنی مہنگی کتاب ہے، کیا کریں گے خرید؟ اس سے بہتر کوئی اور کام کر لیں. پر جو اور کام کرنے ہیں وہ کیسے کرنے وہ تو اس کتاب نے بتانا ہے. تو آپ وہ لے نہیں رہے. کپڑے آپ خرید رہے ہیں، کھانا آپ کھا رہے ہیں اچھے سے، رہ آپ اچھے سے اچھی جگہ پہ رہ رہے ہیں، ہر کچھ کر رہے ہیں. یعنی آپ کہیں گے میں جو ہے نا وہ کار پہ چلا لوں، چلو کار نہیں تو موٹر سائیکل تو ہو میرے پاس، پیدل نہیں پہ جا سکتا. تو پہلے لوگ پیدل چلے جاتے تھے پر وہ سیکھتے ضرور تھے. تو یہ آج ہمارے اندر فرق آ چکا ہے کہ ہم اپنے سکون کے اوپر تو پیسہ لگا رہے ہیں پر سیکھنے پر پیسہ نہیں لگا رہے. اور یہی وجہ مار کھان. یسوع نے کیا کہا؟ سچائی سے واقف ہو کے سچائی تمہیں. تو سوچیں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے سب کے پاس شکایتیں ہیں، جتنے بھی ادھر بیٹھے ہوئے گلے ہیں، شکوے ہیں، کوئی نہ کوئی باتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ہسبینڈ وائف کا آپس میں مائنڈ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں. کسی کے پاس خواہش ہے، کسی کے پاس شکایت ہے، یا غم ہے یا خوشی ہے، جو بھی ہے
دنیا میں کچھ نہ کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ سب کے پاس کوئی نہ کوئی اپنا ایجنڈا ہے کہ یہ جو ہے نا میرے پاس ہونا چاہیے. تو اگر آپ انڈے کو باہر سے توڑتے ہیں، انڈا جو ہم کھاتے ہیں، ہم کوئی چیز اس کو مارتے ہیں تو ٹوٹتا ہے نا. کوئی اس کو باہر سے توڑتا ہے تو وہ انڈا ٹوٹتا ہے، پر اس انڈے میں کیا ہے؟ اس انڈے میں زندگی ہے. مرغی جو ہم کھاتے ہیں اس کا انڈا ہے نا وہ، تو اس میں زندگی ہے، اس انڈے کے اندر زندگی بند ہے. پر زندگی کب بنتی ہے؟ زندگی اس میں جان کب آتی ہے؟ زندگی تو ہے، ہمیں پتا ہے اس میں لائف ہے، پر اس میں جان کب آتی ہے؟ جان تب آتی جب وہ انڈا، اس کے اندر جو چکن ہے، جو مرغی کا بچہ، وہ خود انڈے کو توڑے اندر سے توڑے گا تو اس میں زندگی شروع ہو. پر اگر کسی نے باہر سے توڑ دیا تو موت واقع ہو جائے گی زندگی. ہم اپنے آپ کو اسی لیے سنتے ہیں جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اسے اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا، اندر سے توڑنا پڑے گا اپنے آپ کو تاکہ نئی زندگی شروع ہو سکے. اندر سے توڑیں گے خود بخود ٹوٹتا ہے انڈا. ماں مرغی نہیں توڑتی انڈا، وہ خود بخود دن پورے ہونے سے وہ ٹوٹے گا خود بخود، یا نیچرلی ٹوٹے گا. یعنی اسی لیے خدا نے کہا کہ اپنی خودی کا انکار اندر سے اپنے آپ کو ختم کر دو، نیچرلی پیدا ہو جاؤ گے نئے سرے سے. جب تک بیج گل سڑ کر مر نہیں جاتا تب تک زندگی نہیں ہوتی، تب تک وہ اگتا نہیں. تو ہم باہر سے جو ہے نا جو بھی ہمیں قوتیں توڑنے کی کوشش کریں، ہم نے نہیں ٹوٹنا. حالات، بیماری، پریشانی، غم، کچھ بھی طوفان آئے باہر سے ہم نہیں ٹوٹیں گے، کیونکہ ہم مرغی کے بچے نہیں، ہم ہوا خدا کے بچے. باہر سے ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا، اندر سے اپنے آپ کو توڑنا ہے تاکہ نئی زندگی لے سکے. تو بہت ساری باتیں میں نے ابھی آج تھوڑے جیسے پانی کا قطرہ نہیں ہوتا، میں آج یہ بھی صبح سوچ رہا تھا کہ پانی کے ڈراپ میں اتنی طاقت ہے. پانی کا قطرہ اگر چھت سے گرتا ہے نا سڑک پہ، بجری کی سڑک جو لک والی سڑک ہوتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میں نے نوٹ کیا کہ شیڈ جب باہر ہوتے ہیں گھروں کے تو اس میں پانی اگر برسات کے موسم میں گرتا رہے نا تھوڑا بھی تو سڑک میں سوراخ کر دیتا. بجری کے اندر جو لک والی سڑک ہے اس کے اندر سوراخ ہو جائے گا. پانی میں اتنی طاقت ہے ایک قطرے میں. تو اب سوچے مجھے یہاں سے خدا نے کیا جو ہے نا وہ پیغام دیا ہے، ٹائٹل حکمت کا قطرہ. قطرہ ہی کافی ہے، ڈراپ ہی کافی ہے شیطان کے لیے. ہمارا خدا تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی قوت، ہستی، بہت بڑی ہستی. تو اس کے سامنے تو ابلیس نہیں ٹھہر سکتا. ایک ڈراپ ہی پانی کا قطرہ، کلام کا قطرہ ہی کافی، ایک لفظ ہی کافی. کلام کو سمجھ جائیں. سچائی کیا؟ سچائی خداوند نے کہا سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں. ابھی جو باتیں جو بھی لوگ لیٹ آئے ہیں، جو باتیں میں نے کی ہیں، ایک بڑی اہم بات جو میں نے ابھی کر دی، تو کوشش کرے ٹائم سے. تو پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم نے اپنے اندر اپنے پاس سے باتیں جمع کی ہوئی ہیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک ہفتے کے لیے اپنے کچن کی صفائی نہ کریں، ایک ہفتے کے لیے صفائی نہ کریں تو اسمیل آنے لگ جائے گی. آپ کا دل نہیں کرے گا کچن میں گھسنے کا. تو آپ اپنے یہ جو برین ہے، یہ جو ذہن ہے، اس کی صفائی کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ ہر روز کرتے ہیں. ہر روز اس کے اندر جو ہے نا وہ کلام ڈالتے ہیں. تو بس یہی کہتے ہیں کہ دروازہ کھول دے بس اندر آ جائے گا خود بخود. نہیں، وہ آئے گا اندر. پہلے کہے گا صفائی کرو اندر. اس لیے تو کہہ رہا نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور. جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، نئی جو ہے نا وہ چیز میں آنا پڑے گا. پرانی چیز میں، گند میں نہیں وہ آتا. اسپرے کرنا پڑے گا چونٹیاں تاکہ بری سوچیں نکل جائیں. تو چونٹیوں کو بھگانے کے لیے اسپرے ہے، پر آپ پوری دنیا کی جو چونٹیاں ہیں، جتنی بھی چونٹیاں ہیں، اتنا اسپرے نہیں ہے دنیا میں. میں آپ کو ایک اور مثال دینے لگا. جتنی دنیا کے اندر چونٹیاں ہیں اتنا کسی بھی کمپنی کے پاس اسپرے نہیں ہے. خدا نے بنائی ہوئی ہیں.
अरबों खरबों होंगी चुंडियां जंगलों में, घरों में, है ना। आप उनको नहीं मार सकते, स्प्रे ही खत्म हो जाएगा दुनिया का, पर आप कम से कम उनको अपने घर से तो निकाल सकते हो, हैं? अपने घर से। इसी तरह से आप बुरी सोचों को दुनिया से खत्म नहीं कर सकते। जब तक यीशु नहीं आता शैतान ने रहना है इर्द गिर्द, शैतान ने, बुरी सोचों ने रहना है जब तक यीशु नहीं आता, दूसरी आमद नहीं होती तब तक इसने रहना है। पर आप उसको अपने अंदर से तो निकाल सकते हो, जैसे अपने घर की सफाई करते हो, चुंडियों को निकालते हो ना, गंद निकालते हो, लेकिन अपने ब्रेन की, अपने जहन की, अपने दिल की सफाई नहीं करते। इसके अंदर चुंडियाँ, बुरी सोचें और बुरे ख्यालात जो खुदा को खुश नहीं करते, ना खुश करते। तो हमने अपने, जैसे मैंने बता दिया कि हम शॉपिंग पे पैसे खर्च करना पसंद करते हैं, किसी को मदद कर देने में हम खुश हो जाएंगे। पर भाई मैं अगर अपनी आप ही की मदद नहीं कर सकता तो मैं किसी की क्या मदद करूँ? मैं एक दिन अपनी बहन की मदद कर लूँगा, मैं 2 दिन कर लूँगा, मैं हफ्ता कर लूँगा, मैं 1 महीना अपनी बहन की या भाई की मदद कर लूँगा, चलो कर ली। तो आगे सारी उम्र किसी की मदद कर सकते हैं आप? अगर कर भी सकते हैं ना, बहुत आगे जी हाँ मैं कर सकता हूँ, तो पहले अपनी तो कर ले। जो खुद तो नहीं संभाल सकता किसी को क्या संभाले? यीशु ने पहले अपने आप को दिखाया है कि मैं कर सकता हूँ, मैं गुनाह पे गालिब आ सकता हूँ, मुझसे सीखो तो मैं दिल का खलीम फरोतन, यानी उसने साबित किया कि मैं वाकई फरोतन हूँ। कोई मुझे गाली निकाले, कोई मुझे बुरा कहे, कोई मेरे मुंह पे तमाचा मारे, कोई जो है ना वो मुझे कोड़े लगाए, मैं नहीं टूटूंगा, मैं सच्चाई पे कायम रहूंगा। वो गाली खाकर गाली ना देता, हसद करे, कोई झगड़ा करे मेरे साथ, मैंने कलाम पे ही खड़े रहना। उसने साबित कर दिया, सेकंड एडम ने साबित कर दिया है कि जिंदगी के अंदर गुनाह से बचा जा सकता, शैतान पे गालिब आया जा सकता। तो एक ड्रॉप ही काफी है सच्चाई। आमीन सर। अपने ऊपर पैसा, अपने ऊपर टाइम, अपनी कुव्वत अपने ऊपर खर्च करें पहले। हम दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद ही जो है ना वो कीचड़ में गिर जाते हैं। ये कौन सी अकलमंदी? अब मुझे नजर आ रहा है कि आगे एक बंदा तो पहले ही कुएं में गिरा हुआ है, तो मैं भी जंप लगा दूं कुएं में। इससे बेहतर है कि मैं रस्सी फेंकूं कुएं के अंदर। क्या फेंकूं? रस्सी फेंकूं और वो पकड़े और मैं उसको खींचूं, तो जाके मैं कुएं में जाऊं। ये अच्छा तरीका है? बताएं खुद ही, क्या बेहतर है? रस्सी फेंकना बेहतर है कि खुद कुएं में जाना बेहतर है? तो मैंने यहाँ पे जितने भी बैठे, मैं सबको तजुर्बा है, मेरा अपना तजुर्बा है कि मैंने पहले ये गलतियां करता रहा हूँ कि मैं अपने भाई को बचा लूँ, अपनी बहन को बचा लूँ, यानी उसके घर का मसला हल नहीं हो रहा है क्योंकि वो उस तरह से कलाम के अंदर चल ही नहीं रही, ना चल रहा है, तो कैसे मसला हल होगा? चाहे मेरी माँ क्यों ना हो, अगर वो कलाम के मुताबिक नहीं चलेगी तो मसला हल नहीं हो रहा, जो मर्जी हो। तो मुझे पता है वो नहीं चल रहा कलाम के मुताबिक, फिर जा जाके उसको जो है ना, पहले मैं अपने आप को ठीक रखूँ, मैं अपने एक्शन से, अपने कामों से साबित कर दूँ कि इस कलाम से मेरी जिंदगी तो बदल गई, मेरे पास कमियां खत्म हो गई, खुदावंद मेरा चौपान है मुझे। तो मैं खुद तो कर्जे में फंसा हूं, तो मैं किसी का कर्जा कैसे उतारूं? मुझे बताएं। तो कर्जे से निकलने के लिए पहले अपने आप को ठीक करें। आप खुद कर्जे से निकल जाएंगे तो किसी का भी कर्जा उतार सकते। अगर आप बिजनेस शुरू कर ले, मुझे बताएं, आप फैक्ट्री बना लें, कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर ले, तो क्या आपके लिए मुश्किल होगा 2-4 लोगों का कर्जा उतारना? मुझे बताएं, इवन 10 लोगों का। हर एक शख्स में खुदा ने ऐसी खूबी रखी है कि वो अगर उससे वाकिफ हो जाए तो वो ना वो गरीब रहेगा, ना वो बीमार होगा, ना वो परेशान होगा, ना वो जो है ना किसी और टेंशन में फंसेगा। हमने ये कीड़ियां, ये चुंडियां अपने अंदर खुद डाली हुई, बुरी सोचें, ख्वाहिशें अपने ऊपर नहीं तवज्जो कर रहे। हमारी फैसले करने की जो सलाहियत है वो खराब है। मेमोरी एक छोटा सा लफ्ज है, यादगिरी। याद
کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے. بس اس حد تک ہے کہ یاد بس کوئی اگر ہمیں چھوڑ دے بس اس کو یاد کرنا ہے, بس یہ ہے یاد. حالانکہ یاد ایک مسل ہے, یاد کرنا میموری ایک مسل ہے. جیسے میرا یہ ہاتھ ہے نا, یہ ایک مسل ہے, یہ مجھے پانی پینے میں اور کام کرنے میں مدد کرتا ہے. میرا جو میموری ہے نا برین کے اندر, ذہن کے اندر یادگیری کا جو ایک فنکشن ہے, ایک کام ہے یاد کرنا. فار ایگزامپل میں آپ کو کتنی چیزیں بتائی ہیں, تو میں کل آپ کو پوچھوں تب بھولے ہو تو کیا فائدہ میرے بتانے کا؟ مجھے بتائیں ذرا, سوچا کبھی ایسے کہ کتنی باتیں میں کلام سے سیکھتا ہوں, چرچ سے سیکھتا ہوں, پاسٹر سے سیکھتا ہوں, اور کل میں چرچ سے باہر جاؤں تو بھول جاؤں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی جو میموری کو اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا, کبھی سکھایا ہی نہیں, کوئی ٹرین ہی نہیں کیا کہ میری جو برین کے اندر ایک فنکشن ہے میموری کا, یاد رکھنے کا, وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, کیا وہ صحیح پراپر ہے, کیا میں کہیں ایسے تو نہیں کر رہا میں اگنور کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں, سارے ہی کلام سنتے ہیں, ہر کسی کو یاد نہیں ہوتا. میں نے یہ بٹھایا اپنے اندر, فار ایگزامپل میں نے بٹھایا ہو اور میں نے بٹھایا ہوا کہ اس کا کون سا ٹیسٹ ہونا ہے, کون سا پیپر ہونے ہیں, خدا نے کون سے ٹیسٹ لینے ہیں, تو اگلے اتوار پر ٹیسٹ ہوگا, سب کو لکھنا پڑے گا ابھی کہ ہاں جتنے سالوں میں کیا سیکھا ہے بتاؤ. اور جو نئی ایگزام میں پاس کرے گا ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے. یہ اگر اناؤنس کر دے خدا, یہ سسٹم بنا دیتا اگر کہ جو ٹیسٹ نہیں پاس کرے گا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, بتائیں مجھے, تو سارے کہیں گے نہیں ہم نے یاد کر کے جانا بھائی, پاس ہونا ہے, مرنا نہیں ہے. جا کے ماری نہ جائے یار. دعا کرنے کے لیے بے شک ہم نہ اٹھے, لیکن اگر ہمارے اوپر یہ ٹیسٹ آ جائے تو پھر ہم رات کو ڈیتھ ہو جائے گی اگر یاد نہ کیا. دیکھو پھر سارے یاد کریں گے. یہ ہے میموری. اپنی میموری کو ہم نے کبھی اس کی قدر ہی نہیں کی, اس کو ہمیں چھوڑا ہوا, ضائع کیا ہوا. میں اس کی ایگزامپل اپنی بیٹی کو رات کو دے رہا تھا کہ جامع شری آپ کو دیا جائے, گرمیوں میں وہ پیتے ہیں جامع شری, پر ابھی تو نہیں شروع کیا. اور میں کہ چلو ہم لائیں گے, گرمی جب آئے گی پھر شروع کریں گے جب. تو کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ جامع شری بناؤ, گھولو اس کو اور سنک میں جا کے ڈال دو, پینا نہیں ہے. کبھی ایسا انسان کرتا ہے کہ کوئی نعمت اس کو دی جائے اور وہ اس کو بنائے اور پھینک دے کوڑے میں, بنائے اور پھینک دے. یہ اچھی بات تو نہیں ہے, ہم کرتے بھی نہیں. تو اپنی میموری کے ساتھ آپ یہی کر رہے ہیں. آپ کو خدا نے آپ کے ذہن میں ایک خاص برکت رکھی ہے, یاد رکھنا. یاد تو اس کا کوئی ہم قدر ہی نہیں کر رہے, کوئی اس کے اوپر توجہ ہی نہیں کر رہے کہ خدا نے ہمیں یہ نعمت دی ہوئی ہے, ہمیں یہ بلیس کیا, برکت دی ہے, ہمیں ذہن دیا. کئی ہزار لوگ ہیں جن کے پاس یہ ذہن نہیں ہے. دنیا میں تو آئے پر ذہن نہیں ہے. اسپیشل وہ لوگ, خاص لوگ ہیں, چند نہیں کئی لوگ ہیں. جس بندے سے یہ میں نے جو باتیں بھی بتائی نا, جس بندے سے میں نے یہ سیکھی ہیں, وہ خود اس کا بچپن میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کا برین کام کرنا یعنی کم ہو جاتی ہے میموری. آج وہ دنیا کا ٹاپ ایکسپرٹ ہے, اس سے صدر بھی سیکھتے ہیں اور بڑے بڑے لیڈر اس سے سیکھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. دنیا کا جو سب سے امیر شخص ہے نا وہ بھی اس سے مشورہ کرتا ہے, ذرا مجھے بتاؤ کیا کروں میں. پر بچپن میں کیا ہوا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی میموری کام نہیں کر رہی تھی. اب وہ دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں وہ اس سے مشورہ مانگ رہے ہیں. وہ شخص جس نے ساری کتابیں پڑھی ہیں لائبریری کی بچپن میں, اور اب وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, وہ بھی اس سے مشورہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ برین کیسے فنکشن کرتا ہے. ایک بیمار, جو بچہ پہلے بیمار تھا, اب وہ دنیا کا برین کا ایکسپرٹ بن گیا. سوچیں, دماغ کا ہی. اور یہی یسوع ہمیں کہہ رہا ہے کہ جا فشانی کرو, دروازہ تنگ ہے, بتیرے کوشش کریں گے گھسنے کی پر گھس نہیں سکیں گے, باہر رہ جائیں گے. آپ ان چیزوں کو, میں نے پہلے بتایا میسج میرا نہیں, پر یہ باتیں بڑی اہم ہیں. دکھی بہن کے اوپر جانے سے پہلے یہ آپ کو میں نے اس پہ کلام سنا تھا, پر مجھے یہی جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ان کو اس طرح سے تیار کیا جائے. سیکھنے سے پہلے یہ جو ہے نا سکھایا جائے کہ سیکھنا کیسے ہے.
آمین. سیکھنا تو ہر کوئی جب میں کہوں گا سیکھنا چاہتے ہیں، ہاں میں سیکھنا چاہتا ہوں، ہاں میں سیکھنا، سارے کہیں گے، پر کیسے سیکھنا یہ اہم. اور اگر آپ 10 سالوں میں جو آپ نے سیکھنا ہے میں آپ کو 10 گھنٹوں میں سکھا دوں تو اچھی بات نہیں ہے. آمین. یعنی آپ یہاں پہ 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں فار ایگزامپل، 10 ہفتوں میں آپ وہ علم لے لو جو میں نے 10 سالوں میں لیا. کتنی اچھی بات ہے کہ آپ نے وہی دنیا کے جو ہے نا مار کھا کے، دنیا کے اندر مصیبت میں جا کے، دھکے کھا کے، ٹینشنیں لے کے، پھر آ کے گھٹنوں کے بل گرنا ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے، تو کیا فائدہ؟ کتنا ٹائم ضائع کرنے کا، برکت گوا دی. معاف تو وہ کر دے گا، پر آپ نے اپنی برکت، اپنی جو حکمت جو خدا نے آپ کو دینی تھی وہ اپنے ضائع کر دی اس پیریڈ میں. وہ آپ کو دے سکتا ہے اگر آپ توبہ کر لیں گے، پر وہ یہی نہیں کہتا کہ توبہ بار بار توبہ بار بار گناہ. یعنی آپ ایک روٹین سیٹ کریں، اپنی ایک فوکس کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں کہ میں نے تیرے ساتھ چلنا، اور ایسوں کو ہی وہ برکت دیتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا. جنہوں نے ویسے بس تماشا بنانا ہے اور خدا کو سمجھنا ہے کہ خدا دیکھ نہیں رہا، وہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیسی ہستی ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا مگر وہ ہر جگہ موجود ہے. ایون آپ کی سوچوں کو بھی اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ جانتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. میں تو نہیں جانتا کہ آپ کتنا سیکھ رہے ہیں میری باتوں سے، پر وہ جانتا ہے کتنا آپ سیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انڈا اگر اندر سے ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ وہ زندگی نکلے گی. ہے انڈا ہی ہے جو ہم روز کھاتے ہیں. یہ آخری دعویٰ دوبارہ رکھنا ان کے لیے جو نہیں جنہوں نے سنا. انڈے کو باہر سے کوئی چیز اگر توڑ دے، جیسے ہم توڑتے ہیں انڈے کو باہر سے کوئی نائف لگا کے یا کوئی چمچ لگا کے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی وہ اندر سے لائف ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ اس کے اندر رہے گا وقت مقررہ تک جو خدا نے وقت مقرر کیا، اس نے زندگی ڈالنی ہے اس کے اندر، وہ خود اب نیچرلی قدرتی طور پہ ٹوٹے گا تو زندگی نکلے گی، زندگی کا شروعات ہوگی، شروع ہوگی زندگی. پر اگر باہر سے ٹوٹ گیا نیچرلی تو زندگی ختم. تو اپنے آپ کو اندر سے توڑیں، اندر سے خود ہی کا انکار کریں، اپنے آپ کو ختم کریں اور اپنے اوپر انویسٹ کریں چیزیں، بجائے کہ آپ پہلے دوسروں کو بچانے دوڑ اٹھو تو خود آپ گر جاؤ گے. کسی کو کیا بچانا ہے؟ آپ پہلے خود سیکھیں، پھر لوگوں کو آپ سکھائیں. اور یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ کیسے سیکھنا ہے. آمین آمین سر. آمین. پریز دی لارڈ. میری باتوں کی سمجھ آئی ہے؟ آخری بات ایک اور میرے دماغ میں آ گئی. میں نے آج ایک چیز شروع کی ہے جو اسی شخص سے، اسی کتاب سے میں نے سیکھی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یادگیری تیز ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں خالی باتیں سیکھنی نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یعنی سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خوراک بھی لینی، حکمت ہتھیاروں سے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، کوئی بھی ڈاکٹر ہو، میں اپنی اگزامپل سے دیتا ہوں آپ کو سمجھ لگ جائے گی. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کوئی 2 سال پہلے، یعنی سمجھ نہیں آ رہی، ہم نارمل چل رہے ہیں لیکن اس کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ لو ہو جاتا تھا. ہم 2 دن گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، پھر وہ ایمرجنسی میں ڈرپ لگا دے. تیسرے دن گئے پھر ڈرپ لگا دے. چوتھے دن مجھے غصہ آ گیا، یعنی یہ نہیں کہ بیمار کیوں ہو رہی، اس بات پہ نہیں، مجھے اس بات پہ غصہ ہے کہ یہ میں دعا نہیں کی اور یہ میری غلطی ہے، کیوں میں دعا نہیں کر رہا اور خدا سے رہنمائی کیوں نہیں لے رہا. میں اس کو ہلکا سا لائٹ لے رہا ہوں. میں نے اس کو کہا ایک منٹ ابھی ہم نے ایمرجنسی میں نہیں جانا، رک جاؤ. میں دعا کی اور خدا سے رہنمائی لی، اور میں نے گوگل میں سرچ کی کہ بلڈ پریشر اگر لو ہو تو کیا وجوہات ہوتی ہیں. علم لیا نا، حکمت ہتھیاروں سے. آمین. ہتھیار، دوائی کھانا ایک ہتھیار ہے، پر اگر آپ میں تھوڑی سی سمجھ ہو، تھوڑی سی، تو آپ بچ جائیں گے، ڈاکٹر کے ڈرپیں نہیں لگیں گی آپ. اس کو میں نے اسی وقت رات کے 4 بجے تھے، صبح کے 4 سر. اس وقت میں نے گوگل سے سرچ کی کہ اس کا بلڈ پریشر کیوں نارمل نہیں ہو رہا. اس کو بلکہ یہ کھانا کھاتی تو اور ڈاؤن ہو جاتا ہے بلڈ پریشر. بریڈ کھا رہی ہے، جو ہم عام بریڈ ملتی ہے، بریڈ کھا رہی چائے کے ساتھ اور بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ جب میں نے سرچ کیا میں نے کہا اس کو تو بریڈ دینی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو بھی کیا ملنی چاہیے. میں وہاں سے کھجوریں لے کے آیا، بادام لے کے آیا، نٹس جو ہوتے ہیں وہ کاجو ہوتے ہیں وہ لے کے آیا، گرین ٹی کا بیگ لے کے آیا. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں سمپل سی چیزیں ہیں. بلیک کافی لے کے آیا، مسٹرڈ آپ کو پتا وہ یلو کلر کا ہوتا ہے، مسٹرڈ لے کے آیا، بریڈ پہ مسٹرڈ لگایا. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ
और क्या मैंने आपको दिया था के साथ? हाँ, तो मैंने वो चंद चीजें जो मैंने वहां पे सीखी वो मैंने इसको खिला दी, सिंपल। उसके बाद इसका ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है और मेरे कितने पैसे लगे? तकरीबन देखिए उससे कम जितने डॉक्टर लगा रहा था हर रोज। डॉक्टर तकरीबन 2000 रुपये लगवा रहा था हर रोज। पर वो ये नहीं बता रहा था, जो मेरा पॉइंट है बताने का, वो ये नहीं बता रहा था कि इसकी खुराक पे भी आपने तवज्जो देनी, मेडिसिन दे ही जा रहा था। आप सोचो कि डॉक्टरों ने कस्टमर बना दिया पेशेंट कि पेशेंट हमारे पास आता रहे, हम पैसे कमाते रहे और ये दवाइयाँ खाता रहे। उसको अगर सिंपल से बता दो कि बहन आपने ये, यानी ये कहेंगे ये चंद डॉक्टर बताते हैं, और मैं कहता हूँ सही डेप्थ में नहीं बताते कि ये खाना, और वो भी तभी बताएंगे जब आपकी हालत बहुत, मैं कहता हूँ मरने के करीब है, शायद तब बताएं कि ये आपने नहीं खाना, कहीं डेथ ही ना हो जाए। नहीं एजुकेट करते, इसीलिए आपने खुद अपने आप को इस ट्रैक पर चढ़ाना कि आप खुद सीख सको, आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाओ। मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि खाली मैंने आपकी रूह को इल्म नहीं खाली देना, मैंने आपको जो यही होता है, स्कूलों में भी इल्म मिल रहा है, ठीक है, और हर जगह पे इल्म मिल रहा है, पर आपको अमल करना नहीं सिखाते। मैं आपको अमल करने में मदद करने के लिए बातें कर रहा हूँ। अमल तो आपने खुद ही करना, अमल मैंने नहीं सिखाना, पर आपको ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये अपनी जिंदगी का तरीका बता रहा हूँ कि मैंने कैसे अमल किया। तो मैंने अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए आज एक चीज ली है, ये आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप करें, पर आप करके देख लेना। जिसको अपना ब्रेन तेज करना है ये उसके लिए है सर, जिसको अपनी याददाश्त को बेहतर करना है, जिसको उर्दू में याददाश्त कहते हैं, इंग्लिश में मेमोरी कहते हैं। हल्दी और अदरक सर, ठीक है, आप सबके घरों में है, कोई भी नहीं कहेगा जी अदरक नहीं आती, हल्दी नहीं है हमारे घर। अदरक और हल्दी, और उसमें ग्रीन टी का टी बैग नहीं डालना। कई लोग ना टी बैग ही उसके अंदर डाल दे, उबलते पानी में टी बैग डाल देंगे, चलो जी उबल जाएगा तो अपन नहीं, टी बैग नहीं डालना। टी बैग को काट के उसके अंदर से जो उसकी पत्तियां होती है ग्रीन टी की जो होती हैं वो डालनी है। 3 चीजें होगी। जब वो उबल जाए तो उसके अंदर आपने हल्की सी काली मिर्च और लेमन जूस 1-2 ड्रॉप बस, कोई उसमें चीनी नहीं डालनी, कोई शक्कर नहीं डालनी, ठीक है, तो उसको पी लें। और मैंने आज उसका तजर्बा किया है, आज ही किया, तो मुझे इससे अभी एक्टिव फील हो रहा है, बहुत एक्टिव ब्रेन। ये ब्रेन की एक मैंने आपको रेसिपी बताई है, और कलाम किया है, तब मैं आप कहेंगे जी आज तो आपको कलाम भी प्रीच करना चाहिए, आप क्या प्रीच कर रहे हैं, तो मैं कलाम की आयतें देता हूँ। मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो जाते हैं, खुदा खुद कह रहा है मेरे लोग अदम मार्फत, यानी इल्म नहीं होता और मर जाते हैं, पूरा इल्म नहीं होता, इल्म ले सर और फिर उसका इस्तेमाल करें तो आप बच जाएंगे। सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें खुद ब खुद, ये भी यीशु ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें अब मैं सोचता हूँ यानी वो चुंटियां आ जाएंगी, यानी बुरा सोचता हूँ, अच्छा मेरी बीवी ठीक नहीं हो रही, हो सकता है मेरे अंदर कोई खराबी तो नहीं, या क्या वजह है, इसके अंदर कोई खराबी तो नहीं, चुंटियों को आने दूं, चुंटियों को क्यों आने दूं, मैंने फौरी तौर पे दुआ करनी है और मैंने उसका हल लेना, और हल नहीं भी मिलता, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको खिलाने से भी हल ना मिलता तो मैं सब्र करूँ, शुक्र करूँ, ओके उसमें चलूंगा, खुश रहूँ। अगर ये नहीं जानी तो ओके, मैं इसके साथ ही जीना जानता हूँ। मैंने कहा हम मुर्गी के बच्चे नहीं, या हवा खुदा के बच्चे, आमीन। चट्टान, आमीन, चट्टान पे हम खड़े हैं। तो इसीलिए आपको प्लीज समझिएगा, आप हो और अपने ऊपर काम करें, ये सारी बातें करने का फंक्शन अपने ऊपर फंक्शन करें, काम करें। आमीन सर, आमीन, आमीन। एक दुआ करते हैं सर, उस्मानी बाप, जो बातें अभी हमने सीखी हैं, हम मिन्नत करते हैं कि हमें ऐसा